بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم اساتذہ کرام، آج کی میری ویڈیو جیوے جیوے پاکستان کے آخر میں دیے گئے جو اساتذہ کرام کے لیے جو رہنمائی دی گئی ہے اس کے بارے میں ہے۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ جو تھوڑا بہت علم میرے پاس ہے، اگر میں اس میں اساتذہ کرام کی رہنمائی کے لیے کوئی اپنا حصہ ڈال سکوں تو میں اس کے لیے کوشش کرتی ہوں۔ تو آئیے چلتے ہیں کہ جیوے جیوے پاکستان کے آخر میں اساتذہ کرام کے لیے کیا ہدایات دی گئی ہیں۔ نمبر 1 ہے، طلبہ پر قومی اور ملی نغموں کی اہمیت واضح کیجیے۔ ملی نغمے کسی بھی زندہ قوم کی پہچان ہوتے ہیں۔ یہ نغمے میدان جنگ میں غازیوں اور سپاہیوں کا دل بڑھانے کے لیے گائے جاتے ہیں۔ اصل میں فوجی جوان اپنے گھر والوں سے دور سرحدوں پر ملک کی حفاظت پر مامور ہوتے ہیں۔ ان کے شب و روز اسی کام میں گزرتے ہیں۔ انہیں جب اپنے گھر والوں کی یاد ستاتی ہے تو وہ اداس ہو جاتے ہیں، لیکن اپنے فرض کی ادائیگی کے سلسلے میں وہ کسی بات کی پرواہ نہیں کرتے۔ ایسے میں ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ملی نغمے گائے جاتے ہیں۔ ان نغموں کو سن کر ان میں جوش اور ولولہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ملک کو ان کی بہت ضرورت ہے۔ در حقیقت ضرورت بھی ہوتی ہے بہت۔ وہ اپنا کام زیادہ تنظیم سے سر انجام دیتے ہیں۔ نمبر 2 ہے، جمیل الدین عالی کی ادبی خدمات سے طلبہ کو آگاہ کیا جائے۔ جمیل الدین عالی کی ادبی خدمات جو ہیں وہ اسی نظم سے پہلے جو شاعر کے بارے میں کہ حالات زندگی کے بارے میں جو صفحہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے، اسی میں ان کی ادبی خدمات بھی ہیں۔ جیسے جمیل الدین عالی دہلی میں پیدا ہوئے، وہ ریاست لوہارو کے نواب علاء الدین علائی کے پوتے ہیں۔ 1951 میں مقابلے کا امتحان پاس کر کے سول سروس میں شامل ہو گئے۔ صدر پاکستان محمد ایوب خان کے افسر بکار خاص بھی رہے۔ پاکستان رائٹرز گلڈ کا قیام انہی کی کاوشوں سے عمل میں آیا۔ 1927 سے روزنامہ جنگ سے بطور کالم نگار وابستہ ہیں۔ متعدد ادبی اعزازات حاصل کر چکے ہیں۔ اسی طرح سے جمیل الدین عالی کا شمار بسیار نویس ادیبوں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے سفر نامے، غزلیں، دوہے، گیت اور ملی نغمے لکھے۔ ان کے ملی نغمے مختلف نصابات کا حصہ رہے ہیں۔ ان کی معروف تصانیف میں غزلیں، دوہے، گیت، جیوے جیوے پاکستان، دنیا میرے آگے، تماشا میرے آگے، صدا کر چلے اور دعا کر چلے شامل ہیں۔ 1965 اور 1971 کی پاک بھارت جنگوں میں ان کے ملی ترانوں کو خاص شہرت ملی۔ یہ ملی نغمہ بھی انہی مقبول عام ترانوں میں شامل ہے، یعنی جو جیوے جیوے پاکستان ہے۔ نمبر 3 پر ہے، طلبہ کو بتایا جائے کہ قومی اور ملی نغمے اس لیے لکھے جاتے ہیں کہ کڑے وقت میں ان کے ذریعے سے ملک کا دفاع کرنے والوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ جی، جو نمبر 1 پہ میں بتا چکی ہوں، قومی اور ملی نغموں کی اہمیت، وہی آپ طلبہ کو جو ہے اسی سے آگاہی دے سکتے ہیں۔ جی، نمبر 4 پر ہے، طلبہ کو 1965 کی جنگ میں ریڈیو سے نشر ہونے والے ملی اور قومی نغموں کے اثرات سے آگاہ کریں۔ 6 ستمبر 1965 کو ہمارے بزدل دشمن ملک بھارت نے رات کی تاریکی میں ہمارے ملک پر حملہ بول دیا۔ دشمن سمجھ رہا تھا کہ مسلمان خواب خرگوش میں مست ہوں گے، لیکن وہ اس بات سے ناآشنا تھا کہ مسلمان شیر کی طرح ایک آنکھ سے سوتا ہے۔ دشمن نے واہگہ بارڈر کے راستے حملہ کیا تو ہمارے بہادر فوجی ان کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے۔ انہوں نے دشمن کو ناکوں چنے چبوا دیے۔ ایسے میں فوجی جوانوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ہر طرف ملی نغمے گونج رہے تھے۔ ان نغموں کے ذریعے سے فوجی جوانوں کا حوصلہ بڑھایا جا رہا تھا۔ ان نغموں میں درج ذیل نغمے زیادہ مشہور تھے۔ اے وطن کے سجیلے جوانوں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں۔ ان نغموں نے ہمارے فوجی جوانوں کے حوصلے کو بلند کیا۔ ان میں جوش اور امنگ بھری، یہاں تک کہ 6 دن بعد دشمن بھاگ کھڑا ہوا اور اقوام متحدہ سے جنگ بندی کے لیے منتیں کرنے لگا۔ نمبر 5 پر ہے، چند اور ملی نغمے، مثلاً میں بھی پاکستان ہوں وغیرہ جماعت کے کمرے میں طلبہ سے سنا جائے اور طلبہ کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ تو آئیے میں آپ کے ساتھ یہ ملی نغمہ شیئر کرتی ہوں۔ یہ مجھے بہت پسند ہے، میرا پسندیدہ ملی نغمہ ہے یہ۔ میں بھی پاکستان ہوں، تو بھی پاکستان ہے،
تو تو میری جان ہے، تو میرا ایمان ہے، میں بھی پاکستان ہوں، تو بھی پاکستان ہے۔ کہتی ہے یہ راہ عمل، آؤ ہم سب ساتھ چلیں، مشکل ہو یا آسانی، ہاتھ میں ڈالیں ہاتھ چلیں۔ سورج ہے سرحد کی زمیں، چاند بلوچستان ہے، میں بھی پاکستان ہوں، تو بھی پاکستان ہے۔ تو اس طرح سے اتنے خوبصورت اور پیارے نغمے آپ طلباء کو بتا کر، ان سے کلاس میں سن کر ان میں جوش اور جذبہ بڑھا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔